اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ سورہ نازعات آج اس کی تفسیر جو ہم پڑھنے والے ہیں، اور سب سے پہلے مصنف اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس سورے میں 45 یا 46 جو کیا ہیں آیت ہیں، اور سب کے سب جو کیا ہیں مکی ہیں۔ اور تفسیر کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ سورہ نبا کے بعد پیغمبر اسلام کی وہاں مکے کی ابتدائی زندگی میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوا تھا، کیونکہ قیامت وغیرہ کا انکار جو ہے وہ کفار قریشی کیا کرتے تھے، تو اس دوران یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ رہی بات جہاں تک اس کے نام کی، تو اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے والنازعات غرقا، اسی نازعات کے نام پر اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورۃ النازعات ہے نہیں؟ جہاں تک اس سورہ کے مضامین کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ میں کیا کیا مضامین ذکر کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ خداوند عالم نے قسمیں کھا کر جو ہے وہ کیا ہے اس سورے میں قیامت کے حوالے سے جو ان کی یقین دلایا ہے لوگوں کو، جو چونکہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہی پیٹرن، وہی باتیں کہ جو اس سے پہلے سورہ نبا میں گزری ہیں قیامت کے متعلق، اس میں بھی وہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کیا ہے مطلب حیات بعد از موت، اس کے متعلق جو ہے کیا ہے گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے ہم تم کو تمہارے قبروں سے نکالیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ سور پھونکیں گے تو تم سب کے سب جو ہے کیا ہے محشر میں ہوگے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت کا تذکرہ ہو گیا تو پھر عبرت حاصل کرنے کے لیے جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے وہ بھی اس میں مختصراً اشارہ کیا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی جس طریقے سے اس سے پہلے سورے میں تھا، یہاں پر بھی اپنے یعنی قدرت کاملہ کو پروردگار عالم نے متعدد چیزوں کے متعلق جو ہے یہاں پر بھی بیان کیا ہے، جیسے جس کی طرف اشارہ ہے یہاں سے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها۔ یہ بتاؤ تم اپنے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں کرتے، یہ بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا یا تم کو پلٹانا یہ زیادہ مشکل کام ہے، یا یہ ان ساتوں آسمان کو بنا کسی ستون کے کھڑا کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو اس طرح کی مطلب یعنی مثال دے کر جو کیا ہے واضح کرایا ہے۔ پھر رہی بات اس کی کہ اس سورہ نازعات کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تلاوت کی کوئی کرنا چاہے ہے نا، تو پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب اتنے وقت میں اتنی جلدی لے لیا جائے گا کہ جتنے وقت میں انسان جو ایک فریضے کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی واجب نماز جو ہم پڑھتے ہیں، وہ واجب نماز صبح کی نماز بھی ہو سکتی ہے، یا اگر زیادہ سے زیادہ 4 رکعتی نماز ظہر و عصر کی لے لیجیے، تو ایک ظہر کی نماز 4 رکعتی نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے انسان کو، ہے نا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ، ہے نا، تو اتنی ہی جلدی جو کیا ہے حساب و کتاب انسان کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ مجموع البیان میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس سورہ کے ثواب کے حوالے سے کہ جو شخص کی تلاوت کرے گا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والنازعات کی تلاوت کرے گا وہ مرے گا تو سیراب ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ حالت نزع میں انسان جو ہے پیاس لگتی ہے بہت زیادہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جب مرے گا تو وہ سیراب رہے گا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے جب اٹھایا جائے گا اس کو مرنے کے بعد، ہے نا، تو اس وقت بھی سیراب ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو بھی سیراب ہوگا، یعنی یہ کہ کبھی وہ جو کیا ہے پیاسا اور تشنا نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اس کی یہ فضیلت ہے، عظمت ہے اس سورہ کی تلاوت کی۔ جی ہاں، دوسری والی چھٹے امام سے، پہلی والی رسول اللہ سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ مسلسل جو کیا ہے 5 جو ہے کیا ہیں، 5 نہیں بلکہ 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہا کہ والنازعات غرقا، ٹھیک ہے، قسم ہے ان کی کہ جو ڈوب کر کیا کرتے ہیں روح کو کھینچنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے والناشطات نشطا، اب وہاں پر نازعات یعنی سختی سے نزع یعنی کھینچنا، تو سختی سے کھینچنے والے، تو یہ کافرین کے لیے ہے،
اور اسی کے برعکس جو کیا ہے مومنین کے لیے والناشطات نشطا، ٹھیک ہے، کہ جو آسان جانوں کو، انسان کی روح کو آسانی کے ساتھ جو کیا ہے لے کے نکل جانے والے، ان کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف ان فرشتوں کی قسم ہے کہ جو سختی سے روح کھینچنے والے ہیں، دوسری طرف ان فرشتوں کی قسم ہے کہ جو کیا ہے آسانی سے روح کھینچنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ والسابحات سبحا، اور جب یہ روح کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کریں گے، یہ آسمان میں اس طریقے سے اڑنے لگیں گے کہ جس طریقے سے گویا کہ کوئی پانی میں تیر رہا ہو، تو تیرتی ہوئی چیز جیسے آپ کو دکھتی ہے نا، اس طریقے سے آسمان میں یہ اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے لکھیں کہ احکام الہی کی تعمیل میں یہ تمام اطراف میں یوں رواں دواں ہوں گے کہ جیسے کہ تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سابح کہتے ہیں اس لیے وہ صبح بھی آیا ہے، مصباح آپ نے سنا ہوگا، ہے نا جی۔ فالسابقات سبقا، اب دیکھیے، اب جب روح کھینچ لی، آسمان کی طرف رواں دواں ہے، تو اب اس میں سے کیا ہے ہر ایک جو ہے کیا ہے اپنے مرکز کی طرف پلٹنے میں کیا ہے ایک دوسرے پر سبقت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سنیے گا، یہ مطلب یہ قسم ہے، لیکن اس سے مراد کون ہے یہ ابھی ذکر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس میں بڑا اختلاف ہے، اور خود مصنف نے بھی 3 باتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فالمدبرات امرا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، پھر یہ سب کے سب امور کو کیا کرنے والے ہیں، منظم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 قسمیں، اس کے متعلق مصنف نے جو کچھ نہیں ذکر کیا ہے، بس سب کو ذکر کر کے آخر میں فالمدبرات امرا کے تحت کیا ہے تشریح کی ہے۔ آپ دیکھیے اس کو غور کیجیے کہ یہ جو اس میں اختلاف ہے مفسرین میں، کہ یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر، ہے نا، کہ آپ دیکھیے تو مطلب کس کی یہ نہیں ذکر کیا گیا، بس کیا ہے کہ سختی سے روح کھینچنے والے کی قسم، ٹھیک ہے، سختی سے کھینچنے والے کی قسم، نرمی سے کھینچنے والے کی قسم، ہے نا، تیرنے والے کی قسم، ہے نا، سبقت کرنے والے کی قسم۔ اب یہ کون ہے، مقسم اس کا ذکر جو کیا ہے نہیں کیا گیا ہے، تو اس میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ملائکہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ملائکہ ہے کہ جو مومنین کی اور کافرین کی روح کو جو ہے مومنین کی آسانی سے اور کافرین کی سختی سے کھینچیں گے، ایک قول۔ دوسرا قول کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر مراد جو کیا ہے ستارے ہیں، یہاں پر مراد جو کیا ہے ستارے ہیں، کیا کہ جو مشرق سے جو کیا ہے مطلب وہ طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں جو کیا ہے ڈوب جاتے ہیں، اس طریقے سے مراد ہیں۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر جو کیا ہے وہ جنگ کے میدان میں جو لشکر ہوتا ہے وہ مراد ہے، واضح ہے؟ ہاں، تو یہ بہرحال یہ اقوال ہیں اس کے مطابق کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے۔ سنیے اب دیکھیے گا یہ عبارت ذرا سا مصنف کی کہ کیسے ان تینوں کو یہاں پہ مراد دیا ہے۔ فالمدبرات امرا اقسم اللہ تعالیٰ، یہاں پہ بس اقسم تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یعنی ہوا کی زمین خدا بندہ کی، یعنی اقسم اللہ تعالیٰ بالملائکہ۔ اب دیکھیے آپ قلم سے ایک نشان لگے، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو سمجھیے گا تو پھر پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ اقسم اللہ تعالیٰ بالملائکہ، بالملائکہ پہ اوپر نمبر 1 لکھ دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے او بن نجوم 2 نمبر، ٹھیک ہے، او بسرایا الغزات، نہیں دکھا تینوں؟ ہاں، اقسم اللہ تعالیٰ بالملائکہ، ٹھیک ہے، او بن نجوم، دوسرا قول کہ یہاں پہ مراد کیا ہے ان سے یہ ستارے ہیں، اور تیسرا قول کیا ہے یہ والا بسرایا الغزات، بالکل آخر میں، یعنی ملا سب سے آخر والے کے اوپر والی عبارت میں ہے بسرایا الغزات، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب دیکھیے تو یہ 3 اقوال ہیں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو قسم کھائے گی ایک سے مراد ملائکہ ہو سکتا ہے، نجوم ستارے ہو سکتا ہے، کیا ہو یہ لشکر ہو۔ اب دیکھیے ہر ایک کی تشریح۔ اقسم اللہ تعالیٰ بالملائکہ التی تنزع من اقصى ابدانہم، یہاں پر مراد کیا ہے فرشتے ہیں، وہ فرشتے کہ جو انسانوں کے بدن سے جو کیا ہے سختی سے کیا کرتے ہیں روحوں کو کھینچتے ہیں۔ وتنشط اے تخرج ارواحهم بعنف، اور کیا کرتے ہیں وہ روح کو نکالتے ہیں کس سے، عنف یعنی اس سے سختی سے، تو یہ کس کے لیے، کافرین کے لیے۔ او ارواح المؤمنین برفق، اور یہ جو آخر میں ون ناشتہ کہا ہے یہ کیا ہے، یہ مومنین کی روح کو نکالتے ہیں تو آسانی اور نرمی سے نکالتے ہیں، ہاں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد وتصبح بها كالسابح بشيء في الماء، پھر اس کے بعد جو کیا ہے روح کو نکالنے کے بعد یہ آسمان کی طرف جو کیا اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی آسمان کی طرف جو کیا اڑنے لگتے ہیں کہ جیسا کہ گویا کہ پانی میں کوئی تیر رہا ہو،
ٹھیک ہے. اب سنیے، اب تیسری والی فالسابقات سبقہ، اس کی تشریح فتسبق الارواح الی محلها. تو اب یہ جو روحیں ہیں وہ اپنے محل تک پہنچنے میں کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے پہ سبقت کرتی ہیں. ان شاء اللہ فالسابقات سبقہ کا اشارہ کی تشریح. اس کے بعد فالمدبرات امرا فتدبر حسب ما امرت به. تو جس طریقے سے اس کو حکم دیا گیا اسی کے حوالے سے وہ کیا ہوتی ہیں، وہ اپنے حوالے وہ کیا کرتے ہیں، معمور ہو جاتی ہیں، اپنے امور کو منظم کر لیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. او ما عدل اولین للملائکۃ التی تسبح اے تسرع فی مزیها فتسبق الی ما امرت به فتدبر امرها. ہاں اور ایک یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے، دیکھیں ہم نے تین ہی ذکر کیا. ٹھیک ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، ملائکہ کے علاوہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ما عدل اولین ہے، ٹھیک ہے، یہ للملائکۃ تسبح، یہ یعنی والنازعات اور والناشطات، ان دونوں آیتوں کے علاوہ یہ جو والسابحات ہے اور فالسابقات، یہ کیا ہے؟ یہ ان ملائکہ کے لیے ہے کہ جو التی تسبح، یعنی تسبح یعنی کیا؟ اے تسرع فی مزیہا، کہ جو اپنے چلنے میں، اپنے اوپر اپنے محل تک واپس پلٹنے میں کیا کرتی ہیں؟ وہ سرعت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ملائکہ جلدی کرتے ہیں. ٹھیک. فتسبق الی ما امرت به فتدبر امرہ. تو جو پروردگار ان کو حکم دیا ہے اس امر کو بجا لانے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر سبقت کر دیتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مراد ہو سکتا ہے. اب دیکھیے یہ او بن نجوم عطف ہے کس کی طرف؟ کس کے اوپر؟ سب سے اوپر بالملائکہ کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس طریقے سے بات پڑھیے کہ اقسم اللہ تعالی بالنجوم. یہ ایک مراد بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ خداوند نے نجوم کی قسمیں کھائی ہیں. کون سے نجوم؟ وہ کہ التی تنزع من المشرق غرقا فی النزع حتی تغیب فی المغرب، کہ جو کیا کہتے ہیں وہ مشرق سے جو کیا ہے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ تیزی سے نکلتے ہیں، سختی سے نکلتے ہیں، اور مغرب میں جو کیا جا کر وہ غائب ہو جاتے ہیں. وَتَنْشِطْ مِنْ بُرْجٍ إِلَىٰ بُرْج. اور اس طریقے سے وہ کیا ہے، وہ مطلب چلتے رہتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں، ایک برج سے لے کر دوسرے برج میں. اے تخرج، تنشط نہیں، تخرج وتسبح فی الفلک فیستبق بعضها بعضا فی السیر. ٹھیک ہے. یہ تنشط مطلب کیا ہے؟ یعنی تخرج، یعنی ایک برج سے نکل کے دوسرے برج میں، دوسرے برج سے نکل کے تیسرے برج میں. اس طریقے سے وہ یعنی ان کی رفتار رہتی ہے، اور اس رفتار میں کیا ہے، بعض کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ سبقت کر لے جاتے ہیں سیر میں، چلنے میں. ٹھیک ہے. فتدبر امرا خلقت لاجلہ. تو اس طریقے سے وہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو منظم کر لیے تھے. چونکہ یہ کہا جاتا ہے نا، سولر کو بھی ایک سسٹم کہا جاتا ہے. یہ سب نظام قدرت ہے، یعنی کہ کب سورج کو نکلنا ہے، کہاں ڈوبنا ہے، چاند کہاں رہنا ہے، ستاروں کو کہاں رہنا ہے، یہ سب ایک نظام ہے. تو اپنے نظام پر اس طریقے سے وہ کیا ہے، باقی رہتے ہیں. فتدبر امرا خلقت لاجلہ، کہ جس چیز کی ان کو خلق کیا گیا اس کے لیے وہ اپنے آپ کو منظم کر لیتے ہیں. کتقدیر الازمنۃ والفصول. اور اسی نظام کا ہی وہ جو ہے کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو زمانے ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں، ہے نہیں. جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں کہ کب ٹھنڈک ہے، کب گرمی ہے نا، کب بہار ہے، یہ سب منظم. تو یہ اب آئیے تیسرا معنی او بے سرایا. یہ عطف ہوگا کس کی طرف؟ نجوم کی طرف. ٹھیک ہے. ہاں، کہ اقسم اللہ تعالی بے سرایا الغزات. ٹھیک ہے، کہ جنگوں میں موجود لشکر کی قسم کھائی ہے اللہ نے. کہ تنزع القصیہ باغراق السہام. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دشمن کو کیا کرتے ہیں، سختی سے کیا ہے تیر مارتے ہیں. ٹھیک ہے. وتنشطها منها. اور پھر اس کو جو کیا ہے اسے نکالتے ہیں، خارج کرتے ہیں. وتسرع فی مزیها فتسبق الی الجہاد. اور پھر جو کیا ہے وہ سیر کرنے لگتے ہیں، مطلب دوسرے دشمن کی طرف دوڑ میں لگ جاتے ہیں. تو وہ جہاد کی طرف کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر یہ مطلب لشکر اسلام کی تعریف ہو رہی ہے نا، کہ یہ سب کیا ایک دوسرے پر جو کیا ہے جہاد کے لیے سبقت کرتے ہیں. فتدبر امرہ. تو اس طریقے سے ان کا امر جو کیا ہے منظم ہو جاتا ہے، یعنی ان کو فتح ملتی ہے نہیں، غنیمت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں. وجواب القسم محذوف. یہ جواب قسم کیا محذوف ہے، وہ کیا ہے کہ لتبعثن. ٹھیک ہے. یعنی کہا کہ جب قسم تو کھائی لیکن جواب قسم کیا ہے، جواب قسم محذوف وہ کیا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کس کی، نازعات کی قسم، ناشطات کی قسم، سابحات کی قسم، سابقات کی قسم. کس لیے قسم کھا رہے ہیں؟ لتبعثن، کہ تم یقیناً جو ہے کیا ہے مبعوث ہو گئے. اب آئیے مصنف سے سوال کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے وہ مراد جواب قسم جو ہے لتبعثن ہے؟ تو کہہ رہے بے دلیل
الآیت اللاحقہ، بعد کی جو آیتیں ہیں ان سے سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد دیکھیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کے متعلق جو کیا ہے گفتگو ہے، یہ حیات بعد از موت کے متعلق گفتگو ہے، یہ بعث یعنی لوگوں کو دوبارہ جو کیا ہے مبعوث کرنے کے متعلق گفتگو ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری قسمیں کھا کے پروردگار عالم کے آپ کی بعثت کو لوگوں کی دوبارہ جو کیا ہے بتا رہا ہے کہ تمہیں ہم یقیناً جو کیا ہے اٹھائیں گے. بات بات انشاءاللہ. جی یوم ترجف الراجفہ. اب آئیے اب قیامت کا بیان کہ جس دن زمین کو کیا ہوگا، زلزلہ آئے گا، جھٹکے لگیں گے زمین کو، ہے نہیں. یوم ترجف الراجفہ النفخۃ الاولیٰ. یہاں پر کیا ہے؟ یعنی یہ کب، یہ زلزلہ کب آئے گا، کب جھٹکے لگیں گے؟ کہا کہ جب وہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا. یرجف بہا کل شیء. اس سور کی جو ہے کیا ہے طاقت یہ ہوگی کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنی جگہ پہ کیا ہے کانپنے لگیں گے اور تھر تھرانے لگیں گے. اور انشاءاللہ اے یتزلزل، اور انشاءاللہ جی. او ہی الارض والجبال. یا پھر یہ کہ نہیں، یہاں پر جو زلزلہ ہے یہ زمینوں کو اور پہاڑوں کو آئے گا. اور انشاءاللہ تتبعها الرادفہ. اور دیکھو ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک سور پھونکا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد جو ہے کیا ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا. النفخۃ الثانیہ. ٹھیک ہے. اب جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو اس سے یعنی ایک قول ہے یہ، جہاں یہ کہا گیا کہ پہلے سور سے، جہاں یہ مراد ہے کہ سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، دوسرے سور سے سب محشر میں ہوں گے، وہی ایک مراد یہ ہے کہ پہلے سور سے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب فنا، اور دوسرے سور سے کیا ہے نہیں، پہلے سور سے زمین اور پہاڑ یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو آسمان، ستارے، سیارے سب ختم ہو جائیں گے. تتبعها الرادفہ کہ اس کے اولا کے بعد فوراً جو کیا ہے پیدر پہ دوسرا جو کیا ہے سور پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے. رادفہ یعنی اسے یعنی بعد میں آنے والا فوراً. ہاں ردیف آسن تو. النفخۃ الثانیہ والسماء والکواکب تنفطر وتنتصر. کہ نفخہ ثانیہ سے کیا ہوگا؟ جیسے کہا کہ نفخہ اولا سے زمین اور جبال کو زلزلہ آئے گا. ٹھیک ہے. نفخہ ثانیہ سے آسمان، ستارے یہ سب کیا ہیں تنفطر، یہ سب کیسا ہے مطلب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہے نہیں. انفطار کہتے ہیں کیا ہے بیچ سے کسی چیز کا ٹوٹ جانا. وتنتصر اور سب جو کیا ہے پراکندہ یعنی بکھر جائیں گے. بات انشاءاللہ. اب آئیے تو یہ تو دیکھیے یہ تو ان کا حال ہے کہ جو زیرو نہیں ہے نہیں. اب آئیے تمہارا کیا حال ہوگا جب سور پھونکا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں قلوب یومئذ واجفہ. ٹھیک ہے. ہاں یعنی اس دن جب زلزلے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے لوگوں کے دل جو ہے کیا ہیں لرز اٹھیں گے خوف کے مارے. قلقلۃ من الخوف. ایک عجیب طرح کی جو کیا ہے وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی انسان کی. قلقلۃ من الخوف. ٹھیک ہے. ابصارها خاشعہ. اور انسان کی آنکھیں جو ہیں کیا ہیں وہ بالکل جو جھکی ہوئی ہوں گی. ابصار اہلها ذلیلہ. ذلیلہ یعنی کیا مطلب جھکی ہونا ہے اور خار ہونا. یقولون. اب یہ سب کہیں گے کیا؟ کون کہیں گے؟ انکارا للبعث. یہ اب جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہ کیا کہیں گے؟ انکار بعث کو انکار کرتے ہوئے کہ ہمیں اب بھی بعض لوگ ہوتے ہیں اب بھی جو ہے کیا ہے وہ ان کو یہ نہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمیں مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. یہ کفار کہتے ہیں یا کہیں گے کہ کیا ہم پھر پہلی صورت میں دوبارہ لائے جائیں گے موت کے بعد. این لمردودون یعنی رد کر دیا جائے گا، ہم کو پلٹا دیا جائے گا. فی الحافرہ فی الحالۃ الاولی. یقولون انکارا للبعث انا لمردودون بعد الموت فی الحافرہ فی الحالۃ الاولی اے الحیات اذا کنا عظاما نخرہ. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو کیا ہے پلٹا دیے جائیں اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہماری ہڈیاں جو کیا ہیں نخرہ یعنی بالی یعنی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. بالیہ کہتے ہیں بوسیدہ ہونے کو، ہے نا، سڑ گل جانے کو. کیا یعنی کیا اب اس وقت ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جبکہ ہماری ہڈیاں جو کیا ہیں سڑ گل چکی ہوں گی، بوسیدہ ہو چکی ہیں. قالو. تو یہ سب کہیں گے تلک اذن کرۃ خاسرہ کہ اگر ہمیں دوبارہ پلٹایا گیا تو یہ تو ہماری جو رجعت ہوگی، دوبارہ پلٹایا جانا، کرۃ نہیں رجعت پلٹانا، یہ کیا ہے یہ بہت گھاٹے والی ہوگی. ٹھیک ہے.
کہ یہ تو ہمیں جو پلٹایا، یہی تو بہت خسارے کی بات ہوئی. قالوا استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے، تلک اے رجعتنا الی الحیات، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا موت کے بعد، یہ کیا ہے؟ اذن ان صحت، یہ اذا شرطیہ، اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا، اگر یہ بات صحیح ہے تو کرتو خاسرہ، یہ تو ہمارا بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، ہے نا، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. او خاسر اہلہا، کہ جس کے اہل جو کیا ہیں، اہل دنیا جو کیا ہے وہ گھاٹے میں رہیں گے. جی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا، یہ جملے پہ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم قیامت کو، سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ ہیہ سے مراد نہیں قیامت ہے نا، کہ یہ قیامت کیا ہے؟ بس ایک کیا ہے؟ چیخ ہے، ایک ڈانٹ ہے، ایک چیخ ہے. ٹھیک ہے، زجرۃ واحدہ. اب سنیے، یعنی دیکھیے یہ انسان جو ہے کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، قیامت کو جو کیا ہے بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، قیامت ہو، حشر و نشر ہو، سب کا حساب کتاب ہو. تو پروردگار ہم نے اس بڑی چیز کو، یہی قدرت پروردگار عالم ہے، یہی مالکیت ہے کہ ہم جس چیز کو بہت عظیم سمجھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم اسے عظیم نہ سمجھو، ہمارے لیے یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ہمارے لیے تو قیامت کیا ہے؟ بس ایک چیخ ہے، ایک چیخ سنائی دے گی اور قیامت جو ہے کیا ہے؟ آ جائے گی. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جی. فَإِنَّمَا هِيَ اے مل کررتو الا زجرتن، یعنی یہ جو کرہ ہے یعنی پلٹنا، تمہارا زندہ ہو جانا، ٹھیک ہے، الا زجرتن، زجرتن صیحتن، چیخ ہے واحد، اور وہ بھی چیخ کوئی نہیں بس بلکہ ایک ہی چیخ ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے نفخۃ ثانیہ، چونکہ کہا نا کہ نفخہ اولیٰ سے سب کی موت، اور نفخہ ثانیہ سے جو حتیٰ کہ جو قبر کے اندر بھی ہیں وہ سب کے سب اٹھ کر کیا ہے؟ مبعوث ہو جائیں گے. بہت ان شاء اللہ. جی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس دن فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد سب میدان محشر میں نظر آئیں گے، محشور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ بِوَجْهِ الْأَرْضِ أَحْيَاءً بَعْدَ مَا كَانُوا بِبَطْنِهَا أَمْوَاتًا، یعنی جیسے ہی دوسری چیخ لگائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، تو وہ سب کے سب جو کیا ہیں، زمین کے اوپر سب کے سب آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. بعد ما كانوا بطنها، جو کہ جو سب کے سب زمین کے اندر مردہ جو کیا ہے گڑے ہوئے تھے، اندر دفن تھے. سُمِّيَ بِهَا لِأَنَّ سَالِكَهَا يَسْهَرُ خَوْفًا. اچھا، کہتے ہیں کہ ان کو ساحرہ کیوں کہا گیا؟ تو کہہ رہے سحر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جگنا ہے نہیں. تو یہ سحر کا کیوں کہا گیا ساحرہ؟ اس لیے کہا گیا کہ چونکہ خوف کے مارے زمین کے جو اندر جو دفن ہوتے ہیں مردے، وہ کیا ہیں؟ وہ جگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جو کیا ہے یہاں پہ ساحرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. لِأَنَّ سَالِكَهَا يَسْهَرُ خَوْفًا وَقِيلَ هِيَ أَرْضُ الْقِيَامَةِ أَوْ جَهَنَّمَ. یا پھر یہ کہا کہ نہیں، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ سے مراد کیا ہے؟ یہاں ارض قیامت مراد ہے، دنیا کی زمین جو کیا مراد نہیں ہے. یا پھر کیا ہے؟ جہنم مراد ہے. اب آئیے، ایک تو کیا ہے؟ ہم نے قسم کھائی، ہم نے کیا ہے قیامت کس طریقے سے آنی ہے، ہمارے لیے قیامت لانا کیا ہے؟ بس ایک چیخ ہے اور تم جو ہے کیا مبعوث ہو جاؤ گے. اب آؤ ہم تمہارے لیے عبرت کا ایک وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری کیا اوقات ہے. یعنی آپ دیکھ لیجیے آج کے انسان کیا، آج جتنا بھی کوئی کتنا ہی یعنی بڑا آدمی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یعنی روئے زمین پر سب سے جو اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا دعویٰ جو اب تک کسی نے کیا تھا وہ فرعون تھا. حکومت سب اس کے پاس تھی، سب قدرت تھی، یہاں تک کہ انا ربکم الاعلیٰ کا یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے متعلق ہے کہ ابتدا سے لے کر آخر تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا. اور باقاعدہ اس پہ وہ کنٹرول بھی رکھتا تھا، سمجھ رہے ہیں، خدائی تک کے لوگوں کو منوا لیا تھا اس نے، ہے نہیں. تو کہہ رہے کہ ہم تمہارے لیے مثال پیش کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں نہیں چھوڑا کہ جو تمام تر قدرت سے لیس تھے، ہے نا، اپنی خدائی کو تک منوایا کرتے تھے، تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو. تو یہ حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ کیا استفہام تقریری ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یقیناً اے پیغمبر آپ نے تو جناب موسیٰ کے واقعے کو سن رکھا ہے. استفہام و تقریر لتسلیت ہی، پیغمبر کی تسلیت کے لیے، پیغمبر کو تسلی بخشنے کے لیے یہ واقعہ عرض کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. وَتَحْدِيدُ قَوْمِهِ الْمُكَذِّبِينَ، اور وہ پیغمبر کے
مطلب کہ جو امت میں جو موجود تھے یہ سب ہے نا کفار مکذبین ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بما اصاب من کذب موسیٰ کہ جنہوں نے موسیٰ کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا اگر تم ہمارے رسول کو جھٹلاؤ گے تو. ٹھیک ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے واقعے کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. ٹھیک ہے کہ جب ان کے رب نے پروردگار عالم نے انہیں مقدس وادی سے، یعنی وادی طوبہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ نجف سرزمین نجفی کہتے ہیں مراد ہے. ٹھیک ہے وہ کیا ہے ندا دی. فسر فی طٰہٰ یعنی فی سورۃ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفسیر کی گئی دعا کی اور انشاءاللہ فقال لہو کس سے، یعنی یہ کہ یہاں پر مراد جو کیا ہے طوبہ ہے. فقال لہو، تو اب یہ ندا کیا دی گئی موسیٰ کو؟ تو پروردگار نے موسیٰ کو ندا دی اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ آپ جائیے فرعون کے پاس چونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے. تجبر فی کفرہ، طغیٰ یعنی کیا، یعنی اپنے کفر میں انجام کو پہنچ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جبروت ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کہ کیا تجھے منظور ہے کہ تو متقی ہو جائے، تو جو ہے پاکیزہ ہو جائے، یعنی پاکیزی کا راستہ اختیار کر لے اور اپنے خدائی کے جو دعویٰ تو کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. ممکن ہے اے تطہر من الکفر، اس سے کہو کہ کیا تم کفر کا راستہ چھوڑ سکتے ہو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، ٹھیک ہے، اور میں تجھے اے فرعون تجھے جو کیا اپنے رب کی طرف جو کیا ہدایت کروں تاکہ تو جو ہے وہ میرے رب سے ڈرنے والا بندہ ہو جائے، متقی ہو جائے. ٹھیک ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، یہاں پہ دیکھیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ یعنی أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ، کہ اگر تو اس بیس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو رب مان رہا ہے کہ تجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے تو میں تجھے اپنے رب کی معرفت کراتا ہوں. وَأَهْدِيَكَ رَبِّكَ یعنی أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ، میں اپنے رب کی طرف تیری معرفت کراتا ہوں. ٹھیک ہے. فَتَخْشَىٰ قَهْرُهُ وَعَظْمَتُهُ، تاکہ تو ڈرے، میرا رب اتنا عظیم ہے کہ تو اسے ڈرے اور اس کی عظمت کا اقرار کر لے. یعنی فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ من آیاتہ وہی العصا او ہیا والید. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ جاؤ اور جا کے اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اگر وہ نہ مانے تو جیسا کہ انبیاء کا یہ تذکرہ یہ طریقہ تھا وتیرہ تھا کہ جب قوم جو کیا انکار کیا کرتی تھی تو معجزہ دکھایا کرتے تھے، تو پروردگار نے جناب موسیٰ کو کہا کہ ٹھیک آپ جائیے اور جا کر جو ہے وہ کیا ہے اس کو معجزہ دکھائیے اگر وہ میرا انکار کرتا ہے. اور تفسیر میں ہے کہ جناب موسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 معجزے عطا کیے تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو کچھ مصنف نے بھی ذکر کیا ہے کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، کہ جا کر آپ اس کو دکھائیے، کیا اپنی عظیم نشانیوں کو دکھائیے. ٹھیک ہے. اب ان میں کیا ہے عظیم نشانیوں میں سے من آیاتہ ہی العصا، عصائے موسیٰ. ٹھیک ہے جی. او ہیا، یا پھر یہ کہ عصا بھی ہے، والید، اور ید بیضا بھی جناب موسیٰ کا. بات انشاءاللہ جی. اور جناب موسیٰ نے دکھایا بھی جب ساحروں نے مطلب وہ اژدہے کو جو ہے وہ پھینکا ہے، اپنے سانپ جو وہ کیا تو جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو پھینکا اور جو ہے وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا اور سب کو نگل لیا. پھر دوبارہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں وہ عصا ہی بن گیا. یہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن جب جناب موسیٰ نے دیکھیں ہدایت کی طرف دعوت دی اور معجزہ دکھلایا تو اس نے کیا کیا، کذب، جناب موسیٰ کی تکذیب کی، انکار کیا. ٹھیک ہے. وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کرنے لگا. فَكَذَّبَ بِهَا، تو ان آیات جو ہم نے آیت کبریٰ جناب موسیٰ نے دکھائی اس کے کیا کہ اس نے تکذیب کی. وَسَمَّاهَا سِحْرًا، اور کہا کہ نہیں یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا دیا ہوا اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کیا یہ سحر ہے، جادو ہے. ٹھیک ہے. وَعَصَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کا کیا اس نے عصیان کیا، تمردن یعنی انکار کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. سرکشی کرتے ہوئے، تمرد ہے سرکشی کرنے کو. ثم ادبر یسعی، پھر یہ کہتے ہوئے کیا ہے وہ پیچھے ہٹا. ٹھیک ہے. ہاں. ثم ادبر یسعی، پیچھے ہٹا اور اس میں دوڑنے لگا، تیز چلنے لگا. ٹھیک ہے. ثم ادبر عن الایمان، ایمان سے پیچھے ہٹا، او عن الجنہ.
ٹھیک ہے، جو جنت کے راستے بتائے تھے جناب موسیٰ نے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. یسعی فی دفع موسیٰ او مسرعا فی الحرب، اور جناب موسیٰ سے وہ دور ہونے لگا، ٹھیک ہے، او مسرعا فی الحرب، یا پھر بھاگنے لگا وہاں سے، ٹھیک ہے. فحشر فنادا، اور پھر سب کو جمع کیا. حشر نہیں، سب کو حشر کرنا. حشر کو حشر کیوں کہتے ہیں؟ محشر، کیونکہ وہاں پہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے. فحشر، اب کیا ہے، ایک دم سے چلایا اور سب جتنے اپنے لشکر تھے ان سب کو جو کیا ہے جمع کیا. فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی. فقال، فحشر نہیں، فجمع جنودہ والسحرہ، جادوگروں کو جمع کیا اور اپنے لشکر کو جمع کیا. فنادا فیہم، اور ان میں آواز لگائی. فقال انا ربکم الاعلی لا رب فوقی، یہ اعلیٰ. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اب جو اس نے یہ جملہ کہا تو خداوند عالم نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی نکیل میں لے لیا دنیا و آخرت کی، یعنی کیا، یعنی عذاب میں گرفت میں لے لیا اس کو. ٹھیک ہے، فاخذہ اللہ نکالا مصدر مؤکد، ٹھیک ہے، یہ مصدر مؤکد ہے، اے نقل به تنکیلا، ٹھیک ہے. فاخذہ اللہ نکال الآخرہ، آخرت کا بھی عذاب اس کے مطلب حصے میں آیا اور دنیاوی عذاب بھی اس کے حصے میں آیا. تو اب یہ آخرت کا عذاب کیا تھا؟ اے فیہا الاحراق، کہ آخرت میں اس کو جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں. اور والاولی، اور آخر دنیاوی عذاب کیا ہے کہ بالاغراق، کہ دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا گیا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً وہ کہ جو کیا کہتے ہیں عبرت حاصل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے. ان فی ذالک لعبرۃ، جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں عبرت ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشی، کہ جو بھی خداوند عالم کا خوف رکھتا ہے. اور انشاءاللہ اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ رہی بات کہ تم میرا انکار کرتے ہو، اگر تمہاری وجہ یہ ہے انکار کی، بعث کی، قیامت کی، کہ ہم کیسے جو ہے کیا ہیں دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پھر جو کیا ہے آسمانوں کو بنا ستون کے اپنی نشانیوں کو خدا نے یہاں پر ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.